الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم. حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص گفتگو کر سکتا ہے. سارے دوست اگر آپ گفتگو کی کوشش کریں گے تو پھر کسی کی بات بھی سمجھ میں نہیں آئے گی. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ یہ بستی جو لاہور کے مضافات کی ایک چھوٹی سی بستی ہے، اس بستی میں آج سے چند برس پیشتر چند لوگوں نے اللہ کی وحدانیت، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کی محبت، آپ کے پیار کی جوت اپنے سینوں میں جگائی اور یہاں توحید و سنت کے کام کا آغاز کیا. آج چند برس ہی اس واقعے پر بیتے ہیں. الحمدللہ کہ اب تھوڑی ہی مدت کے بعد مجھے اس مسجد کو دیکھ کر اور یہاں حاضر ہو کر انتہائی خوشی اور مسرت حاصل ہوئی ہے کہ ماشاء اللہ اتنی جلدی اتنی اعلیٰ اور اتنی خوبصورت جگہ آپ نے اللہ کی عبادت کے لیے بنائی ہے. جن دوستوں نے، جن بھائیوں نے، جن نوجوانوں نے، جن ساتھیوں نے اس سلسلے میں اللہ کے گھر کے بنانے کے لیے تعاون کیا، اس کے لیے زمین فراہم کی، اس کے اوپر عمارت کی تعمیر کی، میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں. ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کے بدلے میں اپنی جنت میں ان کے گھر تعمیر فرمائے. ساتھ ہی ساتھ مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ اس بستی کے لوگوں نے، بھائیوں نے اور خاص کر جوانوں نے دین سے اپنی محبت اور مسلک سے اپنی وابستگی کا ہمیشہ عملی اور بھرپور مظاہرہ کیا ہے. اور آج اللہ کی توفیق سے مسلک کے ساتھ ان کی محبت ہی کا یہ نتیجہ ہے کہ اتنی بڑی مسجد بھی تنگی دامہ کا شکوہ کر رہی ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جگہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ رونق دن بدن بڑھتی رہے گی. آپ کے عزائم جوان رہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کبھی بھی ہمیں اپنے سے پیچھے نہیں پائیں گے انشاءاللہ. لیکن ایک بات میں مزاج کے طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جب دوستی اونٹوں سے لگائی جائے تو دروازے اونچے رکھے جاتے ہیں. جب آپ نے مولا یسدہ تو پھر جگہ بھی کوئی کھلی ہونی چاہیے تھی جہاں بڑا آرام کے ساتھ بیٹھ سکتے.
یہ ہے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے اللہ سے اللہ کے دین کے اگر کوئی قربانی دینے کا وقت آیا تو ہم مصلحتوں کا شکار ہو کر گھروں میں گھسنے والے نہیں بلکہ اگلی صفوں میں اپنی جانوں کو قربان کرنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حق کے لیے مرنے اور مٹنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دنیا میں بھی کامیاب فرماتا ہے اور آخرت میں بھی سرخرو فرماتا ہے۔ زندگی بہادری کے ساتھ ہمت کے ساتھ جینے کا نام ہے، بزدلی کے ساتھ جینے کا نام زندگی نہیں ہے۔ بہرحال ان تمہیدی گزارشات کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ میری اصل تقریر کانفرنس میں یاد ہے کہ نہیں، اور میں آپ کو یہ بات بتلانا چاہتا ہوں اس جلسے کے بعد آج ہی آپ سے خطاب کا موقع میسر آیا ہے کہ آپ کے بیگم کوٹ کی وہ سالانہ کانفرنس بین الاقوامی حیثیت اختیار کر دی اللہ کے فضل سے۔ میں پچھلے دنوں سفر پہ گیا تو آپ حیران رہ جائیں، سعودی عرب میں، کویت میں، بحرین میں، انگلینڈ میں، امریکہ تک آپ کے جلسے کی شہرت پہنچی ہوئی اور آپ کے جلسے کی ہوئی تقریریں وہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ تو اور میں نے مجھے ایک دوست ملے وہاں سعودی عرب میں، ہندوستان کے تھے اور ہندوستان کی بھی ایک بڑی دور دراز کی بستی کی، بہت دور کے صوبے کے، کہنے لگے جی ہمیں وہ آپ کی تقریر کا ایک کیسٹ چاہیے۔ میں نے کہا میرے پاس تو اپنی تقریر کا کوئی کیسٹ نہیں ہوتا، تو آپ ایسا کریں کہ وہاں پاکستان میں لکھے دوستوں کو۔ میں نے جو کیسٹ دوست جو ہیں بناتے ہیں ان کا پتہ دیا، تو میں نے کہا آپ ان کو لکھیں، وہ آپ کو بھیج دیں گے۔ اس نے کہا جی کہ میں نے 2-3 دوستوں سے کہا ہے، وہ ابھی تک مجھے نہیں ملا، اور بہت سی تقریریں ملی ہیں وہ نہیں ملا۔ میں نے کہا وہ کون سا؟ کہنے لگے جی سنا ہے کہ لاہور میں ایک بیگم کوٹ جگہ ہے، وہاں کی تقریر کا کیسٹ مجھے چاہیے۔ میں نے کہا دیکھو بیگم کوٹ کا تذکرہ ہندوستان کی دور دراز بستیوں میں بھی پہنچ گیا ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو لوگ اللہ کے دین کے لیے قربانی کرتے اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اللہ ان کے نام کو بھی دنیا میں مٹنے نہیں دیتا۔ یہ علامت ہے اس بات کی، وگرنہ میں لندن کو بھی ابھی امریکہ کی گل کرنا گیا۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب صورت احوال یہ ہے کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور کام ہمارا کیا ہے؟ کام ہماری ذات کا نہیں ہے، نہ آپ کی ذات کا ہے، کام ہمارا رب کے اصل دین کی نشر و اشاعت کا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتلاؤں کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جتنے پاکستان کے بسنے والے دیندار بھائی ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی فرقے، کسی جماعت، کسی گروہ، کسی طبقے کے ساتھ ہو، جن لوگوں کے سینوں میں دین کی محبت، دین کی تڑپ، دین کا پیار اور دین کا تعلق موجود ہے، اللہ کا خوف موجود ہے، سرور کائنات کی الفت و چاہت و محبت موجود ہے، ان لوگوں کو حق کی آواز جب پہنچے گی تو وہ یقیناً حق کی بات کو قبول کریں گے، کسی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہو۔ اصل سبب یہ ہے کہ قصور ان کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے ان تک اپنی آواز نہیں پہنچائی ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص جو اللہ سے محبت رکھتا ہو، اللہ کا ڈر اس کے سینے کے اندر موجود ہو، سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اس کے دلوں کی دھڑکن ہو، اس کو حق بات کا پتہ چلے، کبھی اسے اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم حق کی آواز ان کے کانوں تک پہنچائیں اور انہیں یہ بتلائیں
کہ اب دنیا کے بسنے والے انسانوں سن لو، کائنات کے اندر صرف ایک مسلک ہے جو لوگوں کو اپنی ذات کی طرف، اپنے بڑوں کی طرف، اپنی بستیوں کی طرف، اپنے شہروں کی طرف، اپنی عقیدتوں کی طرف نہیں بلاتا، بلکہ اس مسلک کی آواز صرف ایک ہے کہ کائنات کے لوگوں سب سے اپنا رشتہ توڑو، اکیلے اللہ سے اپنا رشتہ جوڑو۔ ہماری دعوت یہ نہیں ہے کہ بریلوی بھائی اپنے مولویوں کو چھوڑ کر ہم کو مانے، ہمارا پیغام یہ نہیں ہے کہ شیعہ دوست اپنے ذاکروں کو چھوڑ کر ہمارے خطیبوں سے اپنا رشتہ جوڑیں، ہماری پکار یہ نہیں ہے کہ دیوبندی بھائی اپنے اکابر سے الگ ہوں، ہمارے اکابر سے پیوستہ ہو جائیں، بلکہ ہماری دعوت ساری کائنات کے مسلمانوں کے لیے مشترک ہے، اور وہ یہ ہے آؤ اس کائنات میں اگر کسی کی بات مانی جائے تو محمد الرسول اللہ کی مانی جائے، اور کوئی ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کی بات کو بلا چون و چرا تسلیم کیا جائے۔ دنیا میں جتنے بزرگ ہیں، جتنے اولیاء ہیں، جتنے عالم ہیں، جتنے خطیب ہیں، جتنے واعظ ہیں، جتنے پیر ہیں، جتنے محدث ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے امام ہیں، وہ سب نیچے ہیں، محمد الرسول اللہ اونچا ہے۔ اس لیے کہ رب کائنات نے اپنے کلام مجید میں کہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اور کیا کہا ورفعنا لک ذکرک، تیرے نام کو عرش والے نے بلند کیا، اور کسی کا نام عرش والے نے بلند محمد الرسول اللہ۔ اور لوگوں ہم سے لوگ کہتے ہیں ان کی بات تو اچھی لیکن اس کے اندر پیار نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر پیار کسی کی بات میں ہے تو صرف ہماری بات میں ہے، اور پیار کسے کہتے ہیں؟ پیار اس کا نام ہے کہ جس سے پیار کا رشتہ جوڑا جائے صرف اسی کو دل میں بسایا جائے، اور کسی کو اس کے مقابلے میں نہ رکھا جائے، چاہے وہ کتنا اونچا، چاہے وہ کتنا بالا، چاہے وہ کتنا بلند کیوں نہ ہو، یہ سمجھا جائے اس کی بلندی اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، اس کی بزرگی اپنی جگہ، لیکن اگر کسی کو من میں بسانا اور کسی کو جی سے چاہنا اور کسی سے جی لگانا ہے تو اکیلے سے لگانا ہے۔ یہ اور خاموش ہو، پہلے وقت تھوڑا ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، نعرے بعد میں لگاتے رہنا، انشاءاللہ جب کھلے جگہ اجلاس ہوگا پھر اب تو پسینہ آ رہا ہے، تو میں یہ کہہ رہا تھا پیار اس کا نام ہے کہ ایک سے جی لگایا جائے، ایک کو من میں بسایا جائے، اور میرا یقین ہے کہ دنیا کے سارے مسلمان جن کے سینوں میں محمد کا عشق موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اگر ہماری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو قبول کرنے سے گریز کر سکتے۔ اصل میں مصیبت تو یہی پڑی ہے کہ ان کو سمجھنے نہیں دیتے، راہ میں رکاوٹیں، راستے میں دیواریں، ان کے کانوں میں ڈانٹیں، ان کے دلوں کے اندر نفرت، ان کے دماغوں میں بتکرے، دیکھنا ان کی بات نہ سننا۔ یہ تقریر ہم نے کبھی اپنے جلسے میں نہیں کہا ہے
نہ کبھی اپنی تحریر میں لکھا ہے، نہ کبھی اپنے خطبے میں یہ ذکر کیا ہے قرآن و حدیث۔ السلام بھائی اس کو علیکم نکال دو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ کبھی اپنے خطبے میں ذکر کیا ہے کہ لوگوں فلاں کی بات نہ سنو، فلاں کی بات نہ سنو۔ کیوں؟ ہمیں پتا ہے جس نے عرش والے کی بات سن لی اور مدینے والے کی بات سن لی، اس کے دل پہ کسی دوسری بات کا اثر ہو سکتا نہیں۔ ہمیں کیا سب کی سنو؟ یہ کیوں روکتے ہیں؟ یہ روکتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہمارے دوڑے سن کر، ہمارے قصے اور کہانیاں سن کر اگر کوئی دین سے محبت رکھنے والا رب کا قرآن سن لے گا، محمد کا فرمان سن لے گا، وہ پیچھے نہیں رہ سکتا۔ اس لیے رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آؤ ہماری بھی سنو، اپنی بھی سنو، جس کی بات رب کے قرآن کے مطابق ہو، محمد کے فرمان کے مطابق ہو، اس کی مان لو۔ جس کے خلاف رب کا قرآن ہو، جس کے خلاف نبی کا فرمان ہو، اس کی نہ مانو، چاہے کتنا بڑا کیوں۔ اور یاد رکھو اللہ کے فضل و کرم سے ہماری دعوت کا خلاصہ یہ ہے، اور بیگم کوٹ کے جوانوں جنہوں نے اپنی جوانیوں کو رب کے دین کی محبت کے لیے وقف کیا، سرور کائنات کی سنت کی اشاعت کے لیے وقف کیا، تمہیں مبارک ہو کہ تم نے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس راستے پہ چلنے والے کو دنیا کی کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ انشاءاللہ تم نے یہ راستہ اختیار کیا ہے، تو یہ بات یاد رکھنا، سوچ لو کہ ہم نے اپنی دعوت میں قرآن اور نبی کے فرمان کے ساتھ کسی چیز کی آمیزش نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جس میں آمیزش ہو جائے وہ چیز اصلی نہیں رہتی، وہ چیز اصلی چیز وہی ہے جس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، اور جس کے اندر ملاوٹ ہو وہ چیز اصلی، چاہے ملاوٹ کتنی اچھی چیز کی کیوں نہ کی جائے، کتنی خوبصورت، اور دودھ خالص کون سا جو بھینس کے تھنوں سے نکلا، اور اگر اس کے اندر کوئی روح کیوڑا ملا دے، دودھ خالص، روح کیوڑا اچھی چیز ہے، پوری چیز ہے، لیکن دودھ خالص نہیں رہا۔ اگر کوئی دودھ کے اندر چاہے زمزم کا پانی ملا دے کہ جی مقدس پانی، زمزم کا پانی، ہم کہیں گے پانی ضرور مقدس ہے لیکن دودھ خالص۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ تمہارے بزرگ، تمہارے امام، ساری کائنات کے عالم، ان کی بات کتنی اچھی ہو، جب اس کو قرآن و حدیث کے ساتھ ملاؤ گے محمد کا دین خالص نہیں رہے گا۔ خالص کب ہے؟ خالص تب ہے جب قرآن کے ساتھ اور نبی کے فرمان کے ساتھ دوسری کسی کی بات کو نہ ملایا جائے، اکیلا اللہ کا فرمان، اکیلے نبی کی سنت۔ اور آج اللہ کی توفیق سے سینے کو پھلا کے سر اللہ کی حمد میں بلند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی فرقہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کی دعوت میں ملاوٹ نہیں ہے، اس کی دعوت میں ملاوٹ۔ بریلوی مولانا احمد رضا کی بات کی ملاوٹ، دیوبندی مولانا قاسم نانوتوی، مولانا محمود الحسن کی بات کی ملاوٹ، شیعہ اتنے لوگوں کی ملاوٹ جن کو انگلیوں پہ گنا نہیں جا سکتا، حنفی امام ابو حنیفہ کی بات کی ملاوٹ، شافعی امام شافعی کی بات کی ملاوٹ، مالکی
امام مالک کی بات کی ملاوٹ، حنبلی امام احمد کی بات کی ملاوٹ، اور کوئی غصہ نہ کرے جماعت اسلامی مولانا مودودی کی بات کی ملاوٹ۔ اور آؤ ان محمدیوں سے پوچھو جنہوں نے اپنا نام بھی رکھا تو نہ کسی بستی پہ رکھا نہ کسی بزرگ کے نام پہ رکھا، نام میں بھی ملاوٹ نہیں، نام رکھا تو اس مدینے والے کی حدیث پہ اپنا نام اہل حدیث رکھا۔ کہا تو کیا کہو؟ مولانا غزنوی کی بات نہیں، مولانا امرتسری کی بات نہیں، بزرگ بڑے لوگوں کے بزرگوں سے بھی بڑے بزرگ، لیکن ان کی بات بھی احسان اللہ ظہیر اور حبیب الرحمان کی کیا بات ہے؟ مولانا غزنوی کی بھی نہیں، مولانا امرتسری کی بھی نہیں، مولانا میر سیال کوٹی کی بھی نہیں، شاہ شہید کی بھی نہیں، امام ابن تیمیہ کی بھی نہیں، امام بخاری کی بھی نہیں، اور کس کی چلے گی؟ چلے گی تو اکیلے آمنہ کے لال کی چلے گی، کوئی ملاوٹ نہیں، تنہا محمد الرسول اللہ۔ اور عقیدہ کیا ہے؟ ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن چکائی، اس کا نام اہل حدیث ہے۔ اور دیکھو ہم سے زیادہ رسول سے پیار کرنے والا کون؟ ہم نے کہا مدینے والے آقا، سارے بزرگ اپنی جگہ، لیکن جب تیرا فرمان آ گیا اب کسی کی بات کا تذکرہ کرنا بھی شریعت کے اندر جائز ہے، تیری توہین ہے۔ تیرے ترانے کو گاتے ہوئے، تیرے جھنڈے کو اٹھاتے ہوئے اور کسی کی جھنڈی لہرا سکتی؟ اور یاد رکھو، لکھ لو میری بات کو، آج بیگم کوٹ کے لوگوں اس بستی کے گلی کوچے میں پھیل جاؤ، لوگوں کو دھکے کے ساتھ نہیں، تلخی کے ساتھ نہیں، نفرت کے ساتھ نہیں، غصے کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ یہ بات سناؤ کہ جاؤ اہل حدیث کے مسلک کی ایک ایک بات کو اٹھاؤ۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، ایک ہی مسلک جس کا ایک مسئلہ بھی اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ثابت نہیں ہو سکتا، ایک مسئلہ، صرف ایک مسئلہ، کوئی مان لال جنا ہو۔ ہمارے بارے میں بڑے بڑے مولوی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، مجبور ہیں۔ رفع یدین، رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے، مولوی سے پوچھو، مجبور ہے کہے اس کے بارے میں بھی حدیث ہے۔ اور دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے حدیثوں نے اپنے پاس سے گھڑ دیا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اسی کے بارے میں حدیث ہے، باقی کسی بارے میں حدیث ہے ہی۔ لیکن جو کہنا چاہتا تھا وہ یہ، دشمن بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اپنے گھر سے بنا دیا، آمین اونچی آواز سے، دشمن بھی ماننے پہ مجبور ہے کہ نبی نے کہی ہے، اور صحابہ کو کہنے کا حکم کتنی حدیثوں میں؟ 1 میں، 10 میں، 20 میں؟ اور اہل حدیثوں تمہیں تمہارا مسلک مبارک ہو، تمہارے ایک ایک مسئلے پر 80 حدیثیں موجود ہیں، آمین کے ثبوت میں 80 حدیثیں موجود ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب امام الضالین کہے تم اونچی آواز سے آمین کہو، جب تم آمین کہو فرشتے آمین کہتے ہیں، جس کی آمین سے فرشتوں کی آمین مل گئی اللہ نے اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جاؤ، ہم اس لیے آمین کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا 1000 مولوی، لاکھ عالم نبی کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے، لاکھ ستارے ہر طرف، ظلمت شب جہاں جہاں، اور ایک طلوع آفتاب، دست و چمن سہر سہر۔ آؤ مدینے والے سے اپنا رشتہ جوڑو، ختم۔
बड़ा एतराज देहातों में हम पर ये, और जी आपका मसलब तो बड़ा अच्छा है, लेकिन मां बाप मर जाए आप कुल पढ़वाते नहीं, आप खत्म नहीं करवाते। हमने कहा खत्म क्यों देते हो? मौलवी का पेट भरने के लिए कि मुर्दा बख्शवाने के लिए? क्या लगे मुर्दा बख्शवाने के लिए? हमने कहा मुर्दा उसी तरह बख्शा जाता है जिस तरह मदीने वाले ने कहा है। मौलवी का खत्म अपना पेट तो भरता है, मुर्दे को कोई फायदा पहुंचाता क्यों? हमने कहा कि मदीने वाले के रिश्तेदार उनकी जिंदगी में मरे कि नहीं मरे? और हुजूर के कितने बेटे थे? चारों बेटे हुजूर की जिंदगी में फौत हुए कि नहीं हुए? और वो बेटा कि जिसकी खूबसूरती का आलम यह था, हदीस पाक में आया है, इब्राहिम नबी का बेटा इतना खूबसूरत था कि जो उसको देखता फिर नजर हटाने को जी ही नहीं चाहता था। और खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, इतना खूबसूरत बच्चा कि नबी एक दिन जज्बाती हो गए जब उस बच्चे की लाश को उसकी बहन नहलाने लगी। तो मेरे आका ने अपनी बेटी को कहा, ज़ैनब रिफ्तन बिल कवाहीर, मेरे बेटे को आराम से पकड़ना, ये फूल है कहीं मसला न जाए है। इतना हसीन बेटा इब्राहिम, इतना हसीन और दर्जे वाला कितना। हदीस में आया है, नबी ने इरशाद फरमाया, लौआशा इब्राहिम लकाना सिद्दीकन नबिय्या वलाकिन्नहु लम यकुन लियईश लिअन्न फीकुम आखिरल अंबिया। अगर मेरा बेटा इब्राहिम जिंदा रहता तो अल्लाह उसको नबी बनाता, लेकिन चूंकि मेरे बाद कोई नबी नहीं आना था इसलिए अल्लाह ने मेरे बेटे को जिंदा नहीं रखा। इतना जलीलुल कदर बेटा फात हुआ। और हदीस में आया है, नबी उसको अपने हाथों पे उठा के कब्रिस्तान लेके गए, आंखों से आंसुओं की बारिश और लबों पे कलमा अल्हम्दुलिल्लाह रज़ीना बिक़ज़ाइल्लाह इन्ना बिक़िरातिका या इब्राहिम लमहज़ूनून। ऐ बेटे इब्राहिम, बाबा को अकेले छोड़ गए हो, तेरे बाप को तेरी जुदाई का बहुत गम है, लेकिन जुबान से रब के शुक्र के सिवा कोई कलमा नहीं निकलता। वो इब्राहिम फौत हुआ कि नहीं? तैयब, कासिम, ताहिर, 4 बेटियों में से 3 बेटियां ज़ैनब, रुकैया, उम्मे कलसूम, अपना सगा चचा सैयद शुहदाए हमजा जिसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हुए, वो शहीद हुआ कि नहीं? लेकिन किसी किताब में दिखाओ, जाओ और बस्ती के लोगों को प्यार से समझाओ, दुनिया की किसी किताब में दिखाओ कि नबी ने इनका खत्म दिलवाया हो, नबी ने मौलवियों ने सिखाए हुए। अल्लाह मुआफ करे। कहते हैं जी कुरान ही तो पढ़ा है, गुनाह क्या किया है? मैं कहता हूं जाओ मेरा अकीदा सुन लो, कुरान सिर्फ उस जगह पढ़ा जाएगा जहां आमिना के लाल ने पढ़ा है, बाकी जगह कुरान पढ़ना भी जायज है। कैसे? तुम्हारे मौलवियों ने लिखा, नमाज के अंदर आदमी रकू में जाए, क्या पढ़ता है? सुभान रब्बे। मौलवी ने कहा अगर सुभान रब्बियल अज़ीम की बजाय कुल हु अल्लाह पढ़ता है, गुनाह किया है। कुरान ही पढ़ा है ना। तेरे मौलवी का फतवा है नमाज टूट जाएगी। क्यों टूटेगी? इसलिए कि तूने रुकू में पढ़ के कुरान मोहम्मद की मुखालफत की है सल्लल्लाहु। हर जगह कुरान पढ़ना जायज है, कुरान भी वहां जहां नबी ने फरमाया। बकरा ज़िबा करने लगते हो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर की बजाय अलहम्शी पढ़ना शुरू कर दो। तुम्हारे मौलवियों का फतवा है कि बकरा ज़िबा गुनाह का काम किया है। क्यों? इसलिए कि नबी ने हुक्म नहीं दिया। और यारो
تو پھر دین نام ہے نبی کے حکم کا. جو بات نبی نے کرنے کا حکم دیا وہ کر لو، وہ ثواب ہے، اور جو نہیں کرنے کا حکم دیا وہ نہ کرو، وہ بدعت ہے. اور نبی نے کہا کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی. اور ہم سے سنو تو صحیح، کبھی غور تو کرو کہ ہم تم سے لیتے کیا ہیں؟ ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ ہم تو تم سے کچھ نہیں مانتے، تمہارے مال کو بچاتے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لینے والے اگر ہم سے لڑے تو کوئی بات نہیں، مصیبت یہ ہے کہ دینے والے بھی ہم سے لڑتے ہیں. حیرانگی کی بات ہے، اگر لینے والے لڑے تو ہم سمجھے کہ چوکیداروں سے چور لڑتے ہی ہیں، کیونکہ چوکیدار ان کی چوری کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، لیکن جن کی چوری ہوتی ہے وہ بھی لڑتے ہیں. اور ہم تو تمہارا مال بچاتے ہیں، تم سے کچھ مانگتا نہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھ لو، حق کی پہچان کیا ہے؟ حق کی پہچان یہ ہے کہ حق کی دعوت دینے والا مانگتا کچھ نہیں، دیتا ہے. حق کی دعوت دینے والا لیتا کچھ نہیں بلکہ، اور باطل والے لیتے سب کچھ ہے، دیتے کہتے ہیں ختم بھی کمال بھی لے آؤ، فاتحہ کا بھی لے آؤ، کل کا بھی لے آؤ، 11ویں کا بھی لے آؤ، ساتیں کا بھی لے آؤ، 40ویں کا بھی لے آؤ. سارا کام لینے کا، دینے کا کوئی کام. اور ہم سے بھی ایک بندے نے کہا کہ جی آپ پیر کیوں نہیں مانتے؟ میں نے کہا میں تو پیر مانتا ہوں. کیا لگا نہیں میں آپ کو جانتا ہوں، آپ نہیں مانتے. میں نے کہا تمہیں غلطی لگی ہے، مانتا ہوں. کیا لگا قسم خدا کی؟ اس نے بڑا کیا لگا پھر لوگوں کو ہی سناتے ہو کہ نہیں مانتے؟ میں نے کہا ہم نے تو لوگوں کو بھی کبھی نہیں سنایا کہ نہیں مانتے. کیا لگا پھر بتلاؤ تمہارا پیر کون ہے؟ میں نے کہا میرا پیر دینے والا ہے. کہا وہ کون ہے؟ میں نے کہا مدینے والا. کیا لگا مزاق کرتے ہو؟ میں نے کہا بالکل نہیں. کیا لگا کیسے؟ میں نے کہا میرے پیر کی زندگی اٹھاؤ، اس نے اپنے ساتھیوں سے لیا کبھی نہیں، ان کو ہمیشہ کھلاتا رہا، ان کو ہمیشہ عطا کرتا رہا، ان کو جہنم سے بچا کے جنت عطا فرماتا رہا. تمہارا پیر لینے کے سوا نام ہی نہیں لیتا. میرا پیر وہ ہے رات کی تاریکی میں سویا ہوا اور اس کا ایک ساتھی مدینے میں جاگ رہا، مسجد نبوی میں. تم کیوں نہیں سوتے؟ کہا 5 دن سے کچھ کھایا نہیں، نیند نہیں آتی ہے. اٹھ کے بیٹھے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ کچھ کھانے کے لیے بھیج. ابھی ہاتھ نیچے نہیں گرائے کہ ایک آدمی دودھ کا پیالہ لے کے آ گیا. ابو ہریرہ کہنے لگے میں نے کہا آج دعا بڑی جلدی سنی گئی. لیکن جب وہ آدمی اندر آیا اس نے ہمارا رخ نہیں کیا، نبی کے دروازے کا رخ کیا. باب علی پہ دستک دی، نبی محترم باہر نکلے. فرمایا کیا بات ہے؟ کہا آقا میں غریب آدمی ہوں. گھر آیا آنکھوں میں آنسو. میری بیوی نے کہا کہ میرے آقا کے گھر میں 2 ماہ سے آگ نہیں جلی ہے، کھانا نہیں پکا. آقا میری کل کائنات یہی دودھ کا پیالہ ہے، آپ کی بارگاہ میں لے کے آیا ہوں، اپنے گھر والوں کو دودھ پلائیے. اور سچے پیر کا عالم کیا ہے؟ دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لیا، اپنے گھر کی طرف نہیں آئے، اپنے مریدوں کی طرف آئے. ابو ہریرہ کو کہا ابو ہریرہ. ابو ہریرہ جلدی سے اٹھ کے بیٹھ گئے، کہا یا نام یا رسول اللہ. فرمایا ساتھیوں کو جگاؤ. ساتھیوں کو جگایا، 117 ساتھی. کہا ان کو دودھ کا پیالہ پلاؤ. کہا یا رسول اللہ ایک دودھ کا پیالہ 117 ساتھی. کہا تم اٹھاؤ اور عرش والے کے نام کے ساتھ پلاؤ. پلا، سب نے پی لیا، دودھ اسی طرح باقی. نبی کو واپس کیا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ تم پیو. کہا میں نے ڈیک لگا کے پیا. آقا نے کہا اور پیو. کہا میں نے دوسری مرتبہ پیا. آقا نے کہا اور پیو. کہا میں نے تیسری مرتبہ پیا. آقا نے کہا اور پیو.
میں نے کہا آقا اب تو دودھ میرے ناخنوں سے باہر نکلنے لگا ہے. بچا ہوا دودھ کا پیالہ جو 117 ساتھیوں نے پیا, ساتھیوں کا بچا ہوا نبی نے اپنے منہ سے لگا دیا. اور یارو السلام علیکم. میرا پیر تو وہ ہے جو جب تک مریدوں کو کھلانا لے خود کھانا گوارا, اور ہمارے پیر تمہارے کہ ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی, اور گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن, اور مانندے بتا پوچھتے ہیں کعبہ کے برہمن. پیر ایک اشتہار چھپا پچھلے برس نوائے وقت میں, پیر کا ایک باز گم ہو گیا ہے جس کی قیمت 12 لاکھ روپیہ ہے. یہ پیر لاؤ کوئی پیر دینے والا, ہم اس کو ماننے کے لیے تیار. یارو سن لو, ہمارے مسلک کی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو کبھی کھانے اور پینے کی دعوت نہیں دی, ان کو کبھی اپنی طرف نہیں بلایا بلکہ رب کی طرف بلایا, رب کے رسول محمد کی طرف بلایا صلی اللہ. اور آج ہمارے جوانوں کو کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان کا ذمہ یہ ہے کہ گھر گھر پیار سے, محبت سے, خلوص سے ان کو یہ پیغام پہنچائیں کہ لوگوں ہماری ضد میں اپنی عاقبت کیوں برباد کرتے ہو؟ اگر وہابی یہ کہیں گے نمازیں 5 یا تم 3 پڑھو گے, کچھ خدا کا خوف کرو. ان کو بتلاؤ ہماری دعوت اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں یا رب کا فرمان ہے یا محمد کا فرمان ہے صلی اللہ. تیسرا کسی کا سکہ نہیں چلتا, اور انشاءاللہ وہ دن قریب ہے, انتہائی قریب, جب پاکستان کے اندر آواز ہوگی تو یا رب کے قرآن کی ہوگی یا محمد کے فرمان کی ہوگی انشاءاللہ. اب لوگ سمجھنے لگے ہیں بات, اور جو روشنی پھیلتی جائے گی, علم آتا جائے گا, تعلیم بڑھتی جائے گی, لوگوں کے اندر صحیح عقیدہ پختہ ہوتا جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں بھی اس سعادت میں اپنا حصہ لینا چاہیے. یاد رکھو, اگر کسی شخص کی وجہ سے ایک آدمی راہ راست پہ آ گیا تو نبی کائنات نے کہا رب کے نزدیک اگر اس کو پوری کائنات مل جائے اتنی اس کو اچھائی نہ ملی جتنی ایک آدمی کی ہدایت سے ملی ہے. اس لیے ہر جوان کا, ہر بوڑھے کا, ہر سمجھدار کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی آواز کو دوسروں تک پہنچائے. اور میرے جوان ساتھیوں, تمہارے لیے میرے پاس ایک اور پیغام ہے, اور وہ یہ ہے کہ تم پر اس مسلک کی رکھوالی کی, اس مسلک کے حق کی نشر و اشاعت کی, اس کے پرچار کی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اس مسلک کی تبلیغ کا فریضہ صرف مولویوں کے سر نہیں ہے, بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہر مومن, ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ دین کی جو بات سنے لوگوں کو سنائے. یہ بات نہیں کہ مولانا یزدانی آئے تقریر کر کے چلے جائیں, احسان اللہ ظہیر آئے تقریر کر کے چلے جائیں, تمہارا فریضہ ختم. ہر آدمی کا فرض ہے کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچائے, اور انشاءاللہ یہ دعوت پھیلے گی, یہ آوازہ بلند ہوگا, اور ایک دن آئے گا کہ اس بیگم کوٹ کی بستی کے دیندار لوگ ہی نہیں, پورے پاکستان کے دیندار لوگ انشاءاللہ اس مسئلے کے حق کو اختیار کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نواب دادا نصر اللہ خان صاحب جی آپ کے سامنے اپنے ارشادات سے آپ کو نوازنے والے ہیں, اور شاید ان کے بعد ایک اور بزرگ شخصیت اور قابل احترام
ہمارے دوست جناب پال صاحب بھی آپ کے سامنے اپنے خیالات کے ساتھ رہے. مجھے آج بہت مدت کے بعد آغا صاحب کے اس جلسے میں آتے ہوئے یہ خوشی محسوس ہوئی ہے کہ آج واقعی آغا صاحب کی تقریب کو بیگانوں کے نہیں بلکہ اپنوں کے حوالے کیا گیا ہے اور یہ بہت خوشگوار تبدیلی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج جناب آغا صاحب کی جس قدر ضرورت ہم لوگ جو تھوڑے سے سیاسی کارکن بھی ہیں وہ محسوس کرتے ہیں، شاید اتنی ضرورت کبھی پہلے کسی دور میں ان کی محسوس نہ کی گئی ہو. اس لیے کہ جتنا اندھیرا بڑھتا ہے اتنی ہی روشنی کی طلب زیادہ محسوس ہوتی ہے، اور آج اندھیرے تہ در تہ ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان اندھیروں کو اندھیرا کہنے کی اجازت نہیں بلکہ انہیں روشنی کہنے پر ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے. اور آج کے اس دور میں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ آغا صاحب کی سب سے نمایاں صفت جو ہمیں یاد آتی ہے صحافی حضرات سے اور مالکان اخبار سے معذرت کے ساتھ، وہ ان کی یہ خصوصیت تھی کہ آغا نے اپنے جیتے جی کبھی کسی گرے ہوئے پہ وار نہیں کیا ہے. آج وہ لوگ جو اپنے آپ کو آغا صاحب کے ساتھیوں میں شمار کرتے ہیں، ذرا اپنے چیتھڑوں کے اور آنکھ کو پلٹ کے دیکھیں، الٹ کے دیکھیں کہ آج آغا صاحب کا نام لیتے ہیں اور تعریف حکمرانوں کی اور چرچے ان کو لگائے جاتے ہیں جن کا نام چھپنے پر بھی پابندی ہے. آغا صاحب آج آپ کی یاد ہمیں اس لیے آ رہی ہے کہ آپ کے چٹان کا فائل گواہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی کمزور کے خلاف اپنے قلم کو حرکت نہیں دی ہے. وہ جب بھی للکارا کرتا تھا حکمرانوں کو للکارا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا ناقدو، وقت کی رفتار بدلنے کے لیے میں نے مجبور زبانوں کو نوا بخشی ہے. اور سچ گناہوں کی رعونت کا اڑایا ہے مزاج، میں نے تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی ہے. تم بھی صحافی ہو، وہ بھی صحافی تھا. آج ہم جیسے لوگ جو کسی کی مدح و تعریف کرنا نہیں جانتے، بدقسمتی سے ویسے بھی وہابی گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں جن میں تعریف کم ہی کسی کی جاتی ہے. آج ہم جیسے لوگ آغا صاحب کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اپنے دل کو ان کے احترام میں جھکا ہوا پاتے ہیں کہ اس نے سچ گناہوں کی، جرنیلوں کی خانزادوں کی رعونت کا مذاق اڑا کر تاریخ کے چہرے کو ضیا بخشی تھی، اور تم آج جرنیلوں کے دھوس صاف کر کے تاریخ کے چہرے پر سیاہی مل رہے ہو. تم کہنا وہ تو یہ کہا کرتا تھا کہ ہم نے اس وقت سیاست میں قدم رکھا تھا جب سیاست کا صلہ آہنی زنجیریں تھیں اور سرفروشوں کے لیے دار و رسن قائم تھے اور خانزادوں کے لیے مفت کی جاگیریں تھیں اور رات کی قید میں خورشید کی تنویریں تھیں اور خون احرار میں ڈوبی ہوئی شمشیریں تھیں. اور تم بھی کہنا ہم نے اس وقت صحافت میں قدم رکھا تھا جب ہر سال نئی بلڈنگ بنتی اور اس پہ ایک نئی عمارت کی بنیاد رکھی جاتی، ایک نئی منزل اس پہ ڈالی جاتی، ایک نئے طبق کا اس میں اضافہ کیا جاتا تھا. اور پھر یہ بھی یاد رکھ لینا احمد ابن حنبل نے کہا تھا میرے امام نے، حق والو مجھ کو گرفتار زندہ اور اسیر مہن دیکھ کے غم و افسوس نہ کرو، یاد رکھو
حق و باطل کا فیصلہ موت کے دن ہوگا. لوگ دیکھیں گے کہ حق والے کون ہیں، باطل والے کون ہیں، اور اپنے لاشوں کو زمین کی دھرتی پر بوجھل بنانے والوں. آغا شورش نے اپنی موت کے دن اس بات کی حقیقتوں کو تاریخ کے سینے میں رقم کر دیا تھا کہ موت اس بات کی سب سے بڑی فیصلہ کرنے والی چیز ہے کہ حق والا کون، کہ حق والوں سے موت کے دن لوگ پیار کرتے اس کے سوگواروں سے خالی نہ تھی. اور تم بھی مر کے دیکھ لو، اگر تمہارا جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی مولوی مل جائے تو ہمارا نام تبدیل کر دو. اور اگر خالد کشمیری لکھ لو، اگر یقین نہیں آتا تو آج مر کے دیکھ لو. آج اگر بلدیہ کی بس پہ تمہیں اٹھا کے قبرستان نہ لے جایا گیا تو ہمارا نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا. آج شرم کی بات. نصر اللہ خان اس کا مذاق اڑاتے ہو، اس نے تم سے کیا لیا ہے؟ اے میری قوم، اس نے تمہیں اپنی جوانی دی ہے، اپنی رانائیاں دی ہیں، اپنی قوت دی ہے، اپنے آباء و اجداد کا برتا بیچ کے آ کے تمہاری سربلندی کے لیے لڑتا رہا ہے، اور تم کو مذاق اڑانے کے لیے آج نصر اللہ خان کے سوا کوئی ملتا بھی نہیں ہے. آج لوگوں، آج اگر آغا شورش یاد نہ آئے تو آج کون یاد آئے؟ کون ہے جو اس دور میں جانا، گرے ہوئے پر وار کرنا، ان کو بچو کے دینا، ان پہ چرچے لگانا، یہ بھی کوئی بڑی. اور پھر ہمارے صدر محترم بھی عجب بدلہ سنج آدمی ہے. پیر پگاڑوں کے بعد اتنا بدلہ سنج آدمی میں نے کبھی کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. اتنے بدلہ سنج آدمی کہ وہ بھی یک طرفہ ٹریک چلائے ہوئے. کہتے ہیں سیاستدانوں کو اقتدار نہیں دیا جائے گا. حضور، ہم آپ سے اقتدار کم مانگتے ہیں، ہم تو رب سے آپ سے چھٹکارا کی دعا مانگتے ہیں. اور پھر شرم کی بات یہ ہے، اسلام کا میں طالب علم ہوں اور اسلام کی بات کہے بغیر نہیں رہ سکتا. کہتے ہیں اسلام کے اندر ایک امیر بن جائے تو جب تک اس کا جنازہ نہ اٹھ جائے اس کو اتارا نہیں جا سکتا. میں کہتا ہوں بننے کے بعد اترنے کی بات تو کرتے ہو، پہلے اسلام سے یہ بھی پوچھو کہ آپ جیسے چہرے والا اسلام کا حکمران بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ پہلے یہ بھی تو پوچھو. اترنے کی بات تو بعد میں کرنا. سارا محور غور اس بات پہ ہے کہ اسلام اگر اس ملک میں نافذ ہوگا، اگر نافذ ہوگا، 7 سال سے تو نافذ نہیں ہوا، جسٹس ذکی الدین پال کو عدالت کا جو ہے وہ کرسی چھوڑنی پڑ گئی ہے اسلام کے واسطے. اور میں برسر ممبر یہ کہتا ہوں، یہ شخص ہمارے خراج تحسین کا مستحق ہے. لوگوں، مسلمان قوم زندوں کی قدر نہیں کرتی ہے. آغا صاحب مرحوم بھی یہ بات بہت فرمایا کرتے تھے. ہماری ایک شام ہوتی تھی جس کو آغا صاحب ہی نے شام غریباں کا نام دے رکھا تھا. نواب صاحب کے ڈیرے پہ یہ شام سجدی، بہت سے لوگ اس میں شامل ہوتے. آغا صاحب ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، نواب صاحب یہ قوم زندوں کی قدر نہیں کرتی. میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب اس ملک میں انصاف اور عدلیہ کے وقار پر چوٹ لگائی گئی تو اس میں کچھ ایسے جری اور بہادر لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے آپ کو بھینس پہ چڑھانا گوارا کر لیا. اسلام انصاف اور عدل کے نام پہ آنچ نہیں لانے دی ہے. ان میں جناب پال کا نام بھی سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا، آج یہ بات تو بہت کی جاتی ہے کہ اسلام کے اندر امیر کو ہٹایا نہیں جا سکتا. میں پوچھتا ہوں، پہلے بنانے کی تو بات کرو کہ اسلام میں بنایا کس کو جا سکتا ہے. ہٹانے کی بات تو بعد میں کرنا. مجھے اسلام کی کسی کتاب سے یہ صفحہ نکال کے دکھاؤ
جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ رات کی تاریکی میں اگر کوئی اقتدار کو اغوا کر لے تو اسے امیر المومنین مانا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں مانا جا سکتا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے اس بات کو تو ثابت کرو، جو شخص عہد کی پاسداری کرنا نہ جانتا ہو وہ شخص مسلمانوں کا امیر بننے کی اہلیت بھی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا؟ کہ میرے قرآن نے کہا ہے لا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مومن وہ ہے جو اپنے عہد کی پاسداری کرتا ہے۔ اور میرے آقا کملی والے نے کہا لا ایمان لمن لا عہد لہ، جو شخص اپنے عہد کی پاسداری نہیں کرتا اس کا محمد کی امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں مجھے یہ بتلاؤ کہ جس شخص نے جانے والے کی وفاداری کا عہد، کیا کہوں اگر دویم زبان سوچے، جس نے حلف اٹھایا تھا عہد کیا تھا اس نے پاسداری نہیں کی، کیا اس شخص کو امیر المومنین بنایا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اور پھر نبی یہ کائنات نے کہا تھا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، سب سے بڑی علامت یہ ہے اذا وعد اخلف واذا قال کذب، جب وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے، جب بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں جناب عزت مآب سے کہ کہیں یہ اوصاف آپ کے جسم مبارک پر فٹ تو نہیں آتے؟ اس لیے کہ پوری قوم آج کل انہی اوصاف کی متصف ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں آج واقعی بات یہ ہے کہ آغا شورش کاشمیری اللہ ان کی قبر پر اپنے انوار و تجلیات کی برکھا برسائے، آج ان کی اس لیے بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی ہے کہ آج اس سناٹے کے اندر کوئی شخص جرأت رندانہ کا پیکر بن کر یہ صدا بلند کرنے والا نہیں ہے کہ لوگوں میں حق کی آواز ہوں، میں حق کی پکار ہوں، میں حق کی للکار ہوں۔ اگر حق کے لیے مجھے دار و رسن کی پھینک کرنا پڑے میں اسے گوارا کرنے کو آمادہ ہوں، لیکن حق کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوں۔ اور وہ طلحہ شورش تھا جو کہا کرتا تھا انگریز کے دور میں بھی اور انگریز کے جانے کے بعد اس کی مانوی اولاد کے دور میں بھی کہ بارہا سخت یہ قانون کا دل ڈوب گیا میری للکار سے انگریز کے ایوانوں میں۔ اور وہ وہی تھا جس نے ہر دور میں حق و صداقت کی آواز کو اس طرح بلند کیا کہ حکمرانوں کی پہچانیاں شکنالود ہوئی اور اس وقت تک اس کو چین سے نہیں بیٹھا جب تک کہ جابروں عامروں کو تختہ تلت سے نیچے کھینچ کر انہیں انہی لوگوں کی صف میں شامل نہیں کر لیا جن لوگوں کو وہ کبھی بے وقوف سمجھا کرتے تھے۔ لوگوں آج کے اس دور میں حقیقی بات یہ ہے آغا شورش ہم کو بہت یاد آتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے اور ہمارے صحافیوں کو، ہم خطیبوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک بات کہہ دیتا ہوں، اتنے شرم کی بات ہے کہ جب ملک میں آگ لگی ہوئی ہے، سندھ کے اندر وہ کیفیات ہیں کہ شاید مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے وقت مشرقی پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہ ہو۔ ہمارے آس پڑوس میں حالات انتہائی بگڑو ہو چکے ہیں اور صحافی حضرات جانبی فرعی مسائل کو ہوا دے کر لوگوں کے ذہنوں کو پراگندہ کر رہے اور حقیقتوں سے ان کی نگاہوں کو دور کر رہے ہیں۔ آج صحافت کے لیے سب سے بڑا موضوع یہ رہ گیا ہے کہ عورت اگر قتل خطا میں مر جائے تو اس کی دیت آدھی ہے کہ پوری ہے؟ کوئی سکھ ہے اس بات، کوئی خدا کا خوف کرو، سبوں کے سب اس بات کے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ جج صاحب ایسا محسوس ہوتا ہے اسلام کا باقی سارا آپریشن ہو چکا ہے، صرف دیت کے مسئلے کا آپریشن باقی رہ گیا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے۔ اور اسلام
بے کس و بے بس 7 سال سے اسلام آباد کے حکمرانوں نے انہیں نالائق مستریوں کے حوالے کیا ہوا ہے کہ 7 سال ہو گئے ہیں اس کی چولہے ٹھکنے میں نہیں آ رہی. پتا نہیں کب اسلام کی یہ عمارت بنے گی, اور ایک ایسے وقت میں جب ملک کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, جن کے اندر یہ کیفیت ہے کہ کوئی دن دہاڑے سفر نہیں کر سکتا, اور اس صوبے کی خبریں پنجاب کے اندر نہیں کر سکتی. پنجاب کے اندر صوبہ سندھ کی خبریں حق و صداقت کا یہ وہ دور ہے جس دور کے اندر ساہیوال میں مرزائی غنڈوں کا شکار ہو کر 2 شہید ہونے والے علماء دین کی خبر بھی اخبارات نہیں چھاپ سکتے. یہ ساہیوال 100 میل کے فاصلے پر واقع, کسی اخبار کو جرأت نہیں ہوتی کہ وہ سچی خبر چھاپے, شام کو حق بات سے آگاہ کرے. اور ہمیں کیا ہو گیا ہے, کاش آج چھوڑے جس طرح ایڈمنسٹریٹر ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر صاحب وردی پہن کے اخبار نویسوں کو ڈراتے ہیں اور یہ بڑی شرافت سے ڈر کے واپس آ جاتے ہیں. بات آج چھوڑے بتلاتا ڈرانے والے, دیکھ تو نے وردی اگر پہنی ہے تو عوام کے ٹیکسوں سے پہنی ہوئی ہے. تو کون ہوتا ہے ہم کو ڈرانے والا, لیکن کوئی حقیقت کی خبر نہیں لکھے. ساری حقیقت عورت کی دیت کے مسئلے پر گویا باقی سارا قانون اسلامی نافذ ہو چکا ہے, صرف دیت کا مسئلہ رہ گیا ہے جو ابھی نافذ نہیں ہوا. حدود و تعزیرات 4 برس ہو گئے, اس کے نفاذ کا اعلان کیا گیا. آج تک کسی ایک شخص پر پاکستان کے اندر حدود و تعزیرات کا قانون لاگو. اتنی اہم بات دیت کے مسئلے پر, اور علماء کرام ان پہ بھی قربان. اتنے ساجہ ہیں, اتنے بیچارے اچھے ہیں کہ جو ان کو جس طرف لگاتا ہے بڑی سادگی کے ساتھ. آج انتہائی افسوس, خدا کی قسم دل گرفتگی کی بات ہے کہ ہمارے